اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین کرام اور ہمارے اس نشست میں موجود واجب الاحترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب احباب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا ببرکت اور مقدس مہینہ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں اور اپنی فضیلتوں کو سمیٹتا ہوا وقتاً فوقتاً ہم سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ ماہ رمضان جب اختتام پذیر ہوتا ہے تو ایک شور و گل شروع ہو جاتا ہے صدقہ فطر کے حوالے سے، اور اسی صدقہ فطر کے حوالے سے میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں، ذرا سماعت کیجیے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ فطر ہر آزاد مسلمان، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بچی ہو، ان سب کے اوپر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ مقرر فرما دی، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی نامہ جاری کر دیا کہ صدقہ فطر عید کو جانے سے پہلے پہلے ادا کر دی۔ اور پھر اسی کے ساتھ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کو نقل کیا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو حکم دیا اور اسے مکہ کی طرف یہ حکم دے کے بھیجا کہ جاؤ مکہ کی سرزمین کے اوپر جا کر اعلان کر دو کہ اے لوگوں، یعنی اے مسلمانوں، اللہ نے تمہارے اوپر صدقہ فطر کو واجب کر دیا ہوا ہے، لہذا اپنا صدقہ فطر ادا کرو، یہ مسلمانوں کے اوپر واجب ہے۔ اسی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر کی جو مقدار مقرر فرمائی ہے اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا ہے، فرمایا کہ صدقہ فطر رمضان میں روزہ رکھا ہو یا رمضان میں انسان کے منہ سے کوئی لغو بات نکل گئی ہو، کوئی بیہودہ کلام سرزد ہو گیا ہو، تو فرمایا کہ صدقہ فطر جو بندہ ادا کرتا ہے، منہ سے لغو کلام نکلا ہو یا بیہودہ کلام نکلا ہو تو صدقہ فطر اس کو پاک کر دیتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ صدقہ فطر میری امت کے لیے کیسا بہترین ہے کہ اس میں جو مساکین ہوتے ہیں نا، یہ ان کی خوراک کا سبب بن جاتا ہے۔ جو روٹی کھانا، جو کھانا کھانا بڑا دشوار ہو جاتا ہے ان کے اوپر، تو بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو ان مساکین کے لیے خوراک کھانا اور کپڑے پہننا، ضروریات کی چیزیں پوری کرنا، یہ ان کے لیے باعث خوشی بن جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندے کا جو روزہ ہے نا، وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتا رہتا ہے جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہیں کر دیتا۔ جی سامعین و ناظرین کرام، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں میں نے چند آپ کی نظر کیے ہیں، تو اس میں آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ صدقہ فطر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر مومنوں کے اوپر واجب قرار دیا اور کس قدر اس کا اعلان فرمایا کہ سن لو صدقہ فطر واجب ہے، اور ساتھ میں یہ بھی حکم دے دیا کہ صدقہ فطر روزے کی حالت میں یا روز رمضان میں کوئی مسلمانوں سے لغو کلام ہو گیا ہو، بیہودہ کلام ہو گیا ہو، یہ اس کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ جو بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، یہ بھی آپ نے سماعت کر لیا۔ تو صاحبوں، آپ احباب نے اپنا صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اب میں صدقہ فطر کے حوالے سے کچھ مسائل آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ صدقہ فطر، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ صدقہ فطر مسلمان کو پر واجب ہے۔ یاد رکھیے گا عمر بھر اس کا وقت ہے۔ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ بھائی بس عید آ گئی، عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا تھا، اب عید کی نماز ہوگی اب ادا نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیے گا صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب ہے، یہ عمر بھر اس کا وقت ہے۔ نماز عید سے پہلے پہلے ادا کرنا یہ اچھا عمل تھا، اس نے نہیں ادا کیا، کسی بامر مجبوری ہو گئی ہوگی، نہیں ادا کر سکا، عمر بھر اس کا حکم رہے گا۔ جب اس کے پاس مال آ گیا یا وقت مل گیا یا سبب بن گیا، وہ ادا ہی کرے گا، اور جب ادا کرے گا تو وہ ادا ہی ہوگا، اس کے اوپر ادا کرنا واجب ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ صدقہ فطر جو ہے نا، یہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا اچھا عمل ہے تاکہ غربا کی مدد ہو جائے، لیکن اگر کوئی عید کے بعد بھی ادا کرتا ہے تو تب بھی یہ ادا ہی رہے گا، معافی کوئی نہیں۔ دوسرا حکم یہ بھی یاد رکھیے گا کہ صدقہ فطر
یہ عید والے دن یعنی یکم شوال کو صبح صادق کے وقت یعنی صبح صادق طلوع ہوتے ہی مسلمانوں پر واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اندر عاقل، بالغ اور مال نامی ہونے کی شرط نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بندہ عاقل ہوگا تو صدقہ فطر واجب ہوگا، بالغ ہوگا تو واجب ہوگا، مال ہوگا تو واجب ہوگا، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر، جس طرح آپ نے شروع میں ایک روایت کو سنا ہے کہ چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، سبھی کے اوپر صدقہ مسلمانوں کے اوپر واجب ہے۔ اگلا حکم یاد رکھیے گا جی، صدقہ فطر شخص پر واجب ہوتا ہے، مال پر واجب نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہم نے صدقہ فطر نہیں دینا، نہیں، صدقہ فطر شخص پر واجب ہے، جب تک سانسیں چلتی رہیں گی صدقہ فطر واجب ہے۔ بندہ مر گیا تو اب صدقہ فطر کا حکم بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اس میں دو چیزیں یاد رکھیے گا۔ اگر تو میت کے اہل خانہ بطور احسان اپنے مرحوم کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں، دونوں کو ثواب ملے گا۔ دوسرا یاد رکھیے گا کہ مرنے والا اگر وصیت کر کے جاتا ہے کہ یار میں نے اپنا اس سال صدقہ فطر نہیں دیا، میرے مال سے صدقہ فطر ادا کر دینا، تو پھر ورثاء کے اوپر لازم ہوگا اس وصیت کو پورا کرنا، اور وہ میت کی تہائی مال سے اس کا صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اگلا مسئلہ یاد رکھیے گا، صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے مال کا باقی ہونا ضروری نہیں ہے۔ علماء کرام سے، مفتیان کرام سے آپ نے سنا ہوگا، زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ مال تھا، ادا بھی کرنا تھا، لیکن مال ہلاک ہو گیا، اب زکوٰۃ بھی ساقط ہو جائے گی۔ لیکن صدقہ فطر کے ساتھ ایسا نہیں ہے، مال اگر ہلاک بھی ہو گیا نا تب بھی صدقہ فطر اس کے اوپر واجب رہے گا، ساقط نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ یاد رکھیے گا، بڑا امپورٹنٹ مسائل ہیں یہ والے۔ ہمارے عرف میں یہ معاملہ بڑا عروج پکڑتا جا رہا ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا بھی صدقہ فطر ادا کریں اور اپنی بالغ اولاد کا بھی صدقہ فطر ادا کریں۔ ہمارے گھر میں یہ عموماً یہی مسئلہ چلتا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شرعی مسئلہ آپ یاد رکھیے گا، شوہر نے اگر اپنی بیوی کا اور اپنے عاقل بالغ بچوں کا صدقہ فطر ادا کر دیا، ادا ہو جاتا ہے، لیکن ایک شرط یاد رکھیے، وہ شرط یہ ہے کہ جب بیوی اور اس کے بچے شوہر کی عیال میں ہوں، شوہر کی ذمہ داری میں ہوں، شوہر کے اوپر ان کا نان و نفقہ ہو۔ اگر اولاد کمانا شروع کر دیتی ہے یا بیوی خود کماتی ہے، اب یہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی بالغ اولاد کا صدقہ فطر بھی خود ادا کرے، اپنی بیوی کا بھی صدقہ فطر خود ادا کرے، ایسا نہیں ہے۔ اگر تو وہ کماتے نہیں ہیں، بیوی بھی نہیں کماتی، بچے بھی نہیں کماتے، تو پھر یہ دونوں شوہر کی ذمہ داری، باپ کی ذمہ داری میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر شوہر اپنے بیوی اور بچوں کی بغیر اجازت کے صدقہ فطر ادا کرتا تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ خود مختار ہیں، وہ خود کماتے ہیں، دونوں ہی، یعنی بیوی بھی کماتی ہے اور بچے بھی کماتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر شوہر نے، باپ نے اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بغیر اجازت کے صدقہ فطر ادا کیا، تو اس صورت میں بیوی کا بھی صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، بچوں کا بھی صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ ہمارے عرف میں یہ جو رواج پکڑ چکا، نہیں خاوند ہی ادا کرے گا، یہ ضروری نہیں ہے، خاوند تب ادا کرے گا جب اس کی کفالت میں ہوں گے۔ آگے کا مسئلہ یہ یاد رکھیے گا، عورت نے اگر اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ہی صدقہ فطر دے دیا، شوہر سے اجازت نہ لی، تو اس طرح شوہر کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ یاد رکھیے گا کہ صدقہ فطر کس کو دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کے وہی مصارف ہیں جو سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 کے اوپر اس کو اللہ رب العزت نے اتارا ہوا ہے، وہی انما الصدقات، اس آیت کے تحت جو مصارف ہیں انہی کو دے سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ان لوگوں کو صدقہ فطر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ وہ 8 لوگ ہیں جس کو قرآن پاک نے بڑی تفصیل سے واضح کیا، فرمایا فقراء، مساکین، عاملین یعنی زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والے، مؤلفات القلوب غلام کی آزادی ہو گیا، مقروض ہو گئے، اللہ کے راستے میں نکل ہوئے یعنی فی سبیل اللہ والے بندے ہو گئے، اور مسافر ہو گئے۔ یہ 8 مصارف ہیں جن کو آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اور صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ تو 2024 کا جو صدقہ فطر ہے، یہ یاد رکھیے گا، اس میں نہ زیادہ اعلیٰ نہ بالکل گھٹیا، بلکہ درمیانی بین جو معاملہ ہے، ہمارے علماء کرام نے، مفتیان کرام نے اس کو ترجیح دی ہے۔ اب آ جائیں، نہ زیادہ چھلانگ لگانی ہے اور نہ زیادہ نیچے گرنا۔ باقی ہاں اتنا ضرور یاد رکھیے گا کہ جو جتنی استطاعت رکھتا ہے وہ صدقہ فطر اپنی استطاعت کے مطابق دے گا،
کیونکہ اللہ رب العزت فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کون ہے جو اپنے رب کو قرض حسنہ دے پھر تمہارا رب اسی قرض حسنہ کو دگنا چگنا کر کے تمہیں واپس بھی کر دے گا. جس کے اندر جتنی استطاعت ہے وہ اتنا ہی صدقہ فطر ادا کر دیں، کنجوسی نہ کرے. ایک بندے کو اللہ رب العزت نے کروڑوں کا مالک بنایا ہوا ہے، وہ پھر بھی غریبوں والا صدقہ فطر ادا کرے. ایسا نہ کرے، جہاں تک اس کی استطاعت ہے وہ وہاں تک ادا کرے. عمومی طور پر 2024 کا جو صدقہ فطر ہے وہ گندم چکی والا جو آٹا ہے اس کی قیمت جو رکھی گئی وہ 300 روپے رکھی گئی ہے. اسی طرح جو 600 روپے رکھی گئی. کھجور، اچھی کھجور ہے، گٹیا نہیں، اچھی کھجور کی جو قیمت رکھی گئی ہے، یعنی جس کو کھانے کا بندہ کا دل بھی کرتا ہو، 2400 روپے دی. اسی طرح کشمش ہے اعلیٰ اچھی کشمش والی، اس کی جو قیمت رکھی گئی ہے وہ 4400 رکھی گئی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے. اگر آپ کو دین کی کسی معلومات کے بارے میں یا شرعی مسائل کے اوپر کوئی رہنمائی درکار ہو تو کمنٹ میں اپنا مسئلہ پیش کر دیا کریں، انشاءاللہ تعالی ہم اسے دیکھ کے آپ کو اس کا جواب ویڈیو کی صورت میں تسلی بخش دے دیا کریں گے. اللہ ملک توفیق عطا.